جو عنوان ہے جوانوں کو میری آہ سحر دے، اس عنوان پر ہمارے نوجوان مقرر جناب سہیل امیر شیخ صاحب جلگاؤ اپنا خطاب فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، آمین یا رب العالمین۔ تمام ہی تعریفیں اور کلمات شکر اللہ کی ذات کے لیے ہیں، جس رب دو جہاں نے اس دنیا میں ہمیں زندگی اور نظام زندگی عطا فرمایا ہے، اور لاکھوں درود اور لاکھوں سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، جس نبی نے ہم تمام کو اس دنیا میں جینے کے سلیقے بخشے ہیں۔ آج کے اس اجتماع عام میں یہاں تشریف فرما جماعت اسلامی کے ریاستی، ضلعی اور مقامی ذمہ داران، اور ہمارے سامنے تشریف فرما قابل احترام بزرگوں، امت کے نوجوانوں اور شاہین صفت بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ ہم اپنے اوقات میں اس بات کو شیڈیول کر کر یہاں پہنچے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو یہاں سے لے کر اپنے گھروں پر لوٹیں۔ ایک اہم موضوع جو آج کے اس اجتماع کے نوجوانوں سے مجھے کرنا ہے، وہ موضوع ہے جوانوں کو میری آہ سحر دے۔ یہ علامہ اقبال کا بڑے مشہور و معروف شاعری کا ایک حصہ ہے، ایک مصرع ہے، جسے علامہ اقبال نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کی نظر کیا ہے۔ علامہ اقبال نے آہ سحر گاہی میں امت مسلمہ کے پرشباب نوجوانوں کے لیے جو دعائیں مانگی ہے، وہ نثر میں بھی ہے اور نظم میں بھی ہے، اور یہ 4 مصرے علامہ اقبال کی وہ دعا ہے جس میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دیں، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دیں، اور خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ میری اس گفتگو میں ہم انشاءاللہ آج آپ سے 3 باتیں کریں گے۔ سب سے پہلی گفتگو یہ ہوگی کہ آخر آہ سحر کیا ہے، دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ نور بصیرت کیا ہے، اور تیسری گفتگو ہماری یہ ہوگی کہ امت کے پرشباب بازو یعنی نوجوانوں کے لیے امت مسلمہ یعنی اسلام ان پر کیا ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دور شباب کا ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت بھی ہے اور ایک امانت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت ابن آدم کے قدم اللہ کے حضور اللہ کی جناب سے ہل بھی نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ اللہ کے پوچھے گئے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ 5 سوال مختلف ہوں گے، مگر ایک نمایاں سوال جو اللہ رب العالمین فرمائے گا، وہ سوال یہ ہوگا کہ اے بندے تجھے بتانا ہوگا کہ ہم نے جو تمہیں دور شباب دیا تھا، جو جوانی دی تھی، تم نے اپنے شباب کی رعنائیوں کو کس راستے میں ڈھلایا تھا۔ اس سے ہمیں دور شباب کی یعنی جوانی کی رعنائیوں کا احساس ہوتا ہے کہ کتنا اہم زندگی کا ایک پہلو ہے جس کے جواب کو اللہ تعالیٰ سپریٹ یعنی ایک منفرد حیثیت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھنے والا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی مسلم واقعہ ہے کہ اس دنیا کی تاریخ ہم جب پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جتنی قومیں ہوگی، جتنی مملکتیں اور ممالک ہیں، ہر کسی کو اگر سب سے زیادہ نمایاں پہلو اگر کسی زندگی میں ملتا ہے تو نوجوانوں میں ملتا ہے، چاہے وہ قوموں کی تاریخ ہو چاہے ممالک کی تاریخ ہو۔ سب سے بڑا رول اگر کسی انسانیت کے گروپ نے پیش کیا تو امت کے اور انسانیت کے نوجوانوں نے کیا ہے، چاہے وہ اسلامی تاریخ ہو
چاہے وہ غیر اسلامی تاریخ ہو۔ ہم اس سلسلے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا شباب یا ہماری جوانی یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، یہ بہت بڑی کرنسی ہے، ایک ایسی کرنسی جو اگر ہاتھ سے ہمارے نکل جائے تو اس کا سوائے ہاتھ ملنے کے ہمارے پاس کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے شباب کی سرانیوں کو استعمال کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری نوجوانی کے لمحات اللہ کے راستے میں ہو۔ اس سے پہلے ہم نے کئی مرتبہ ایک واقعہ سنایا ہے اور وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا واقعہ ہے۔ حدیث میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ملتا ہے کہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ اپنے دوستوں سے ایک خواہش کا اظہار کرتے اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر فرد اپنی اپنی ایک دعا کریں اور ہم سب اس کی دعا پر آمین کہیں گے۔ نمبر سے ایک ایک صحابی اپنی دعا کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، میں تجھ سے اس بات کی التجا کرتا ہوں کہ اے میرے رب العالمین، مجھے تو ڈھیر سارے ہیرے عطا فرما، جواہرات عطا فرما، تاکہ وہ سارے ہیرے جواہرات جب مجھے مل جائے تو میں ایک ایک ہیرے اور جواہرات کے ایک ایک حصے کو اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں قربان کر کر تیری رضا کو حاصل کروں۔ بشمول عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب لوگ آمین کہتے ہیں کہ دوسرے صحابی کا نمبر آیا، دوسرے ساتھی نے دعا مانگی کہ رب العالمین تو مجھے ڈھیر سارے سونا اور چاندی عطا فرما، ڈھیر سارا سونا اور چاندی عطا فرما، تاکہ یہ ملنے کے بعد میں ایک ایک کو تیرے راستے میں خرچ کر کر اسے لگا کر تیری رضا کو حاصل کروں۔ سب لوگوں نے آمین کہا۔ ایک ایک شخص اپنی دعا کرتا رہا۔ ایک وقت وہ آ گیا کہ لوگوں نے تمام نے یک زبان کہا، اے خلیفہ محترم، آپ تمام کی دعاؤں کو سنتے ہیں، آمین کہتے ہیں، مگر آپ اپنی خواہش کا اظہار کب کریں گے؟ اب آپ دعا کیجئے، ہم آمین کہیں گے۔ اب سلام ہو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر۔ آپ نے نہ سونا مانگا نہ چاندی مانگا، آپ نے نہ ہیرے مانگے نہ جواہرات مانگے۔ خلیفہ ثانی کہتے کہ اے پروردگار، میں تو تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ رب العالمین، مجھے تو ڈھیر سارے معاذ بن جبل عطا فرما، تو مجھے ڈھیر سارے عبداللہ بن مسعود عطا فرما اور ڈھیروں حذیفہ بن الیمان عطا فرما، تاکہ سارے عظیم المرتبت نوجوان مجھے مل جائے تو میں ایک ایک کو تیرے راستے میں لگا کر غلبہ اسلام کو اس دنیا میں قائم کر دوں۔ تمام لوگوں نے نہ صرف یہ کہ آمین کہا، بلکہ انسانی تاریخ یہ بتانے لگی کہ یہ بصیرت ہوتی ہے کسی وقت کے ذمہ دار کی کہ جس نے ایسے نوجوانوں کو اسلام کی اقامت کے لیے مانگا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنے روشن باب اسلام کی تاریخ میں وہ ازل سے ابد تک لکھتے جائے گے، اس میں سب سے بڑا رول اگر امت کے کسی حصے کا ہوگا وہ امت کے نوجوانوں کا ہوگا۔ یہ وہ نابغہ روزگار شخصیات تھی جنہیں سمبولک انداز میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے رکھا۔ یہ کون ہے معاذ بن جبل، یہ کون ہے حذیفہ بن الیمان، اور کون ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم؟ یہ وہ افراد ہے جنہوں نے اسلام کی اقامت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو دنیا میں ایسے کھپایا تھا، ایسے لگایا تھا کہ خطے خطے پر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی شباب کی رانائیوں کو انہوں نے جھونک دیا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، یعنی بانی اسلام کی تاریخ، انبیاؤں کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی نے جس حصے کو سب سے پہلے ایڈاپٹ کیا وہ انسانیت کے نوجوان تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ نے کفار مکہ کو جمع کیا، اپنی نبوت کے اعلان کیا، اور اعلان نبوت کے بعد کفار قریش کے سرداروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیمانڈ رکھی اور کہا کہ میں نبی بنایا گیا، میں توحید کی طرف انسانیت کو بلاتا ہوں، اے لوگوں کون مجھے ساتھ دے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ پورے مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، مگر ایک معصوم نوجوان جس کی عمر تو صرف 10 سال ہوتی ہے، وہ 10 سالہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ اس کی آنکھیں آئی ہوتی ہیں، وہ بڑا دبلا ہوتا ہے، وہ جسم سے بڑا نحیف دکھائی دیتا ہے۔ وہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے ہیں۔ دوسری بار بھی وہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے، تیسری بار بھی نوجوان کھڑا ہوتا ہے،
تاریخ نے ایسے نوجوان کو اپنی پیشانی پر رقم کیا، وہ نوجوان علی کرم اللہ وجہ ہوتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے شباب کی رعنائیوں کو انالائز کریں، اسے اس بات کی کوشش کریں کہ میری کون سی صلاحیت ہے جو اللہ کے دین کی اقامت کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی تاریخ پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دور شباب کی عمر ہی وہی عمر ہوتی ہے جس میں ہم اپنے شباب کو اسلام کی اقامت کے لیے زیادہ قربان کر سکتے ہیں۔ زندگی کا یہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جس میں عزائم بلند ہوتے ہیں، جس میں حوصلے اور امنگیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر یہ وقت کو ہم نے استعمال نہ کیا تو میرے بھائیوں یہ بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے، اگر ہم نے استعمال نہ کیا یہ کسی اور راستے میں صرف ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بارگاہ نبوت میں سیف اللہ کا خطاب جو ملا تھا وہ عین دور شباب میں ملا تھا، عین دور شباب میں ملا تھا۔ دور شباب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر اور ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ نابغیر روزگار شخصیات ہے جنہوں نے اپنے شباب کو اللہ کے دین کے لیے اتنا قربان کیا کہ تاریخ میں صفحات کی صفحات پڑھتے جائیے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ایسی جوانیوں پر ہمیں رشک آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بعد کے دور میں دیکھیں تو بعد کے دور میں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، امام غزالی، مجددین امت، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پورے شباب میں اسلام کی تجدید کا غیر معمولی کام انجام دیا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص کی زندگی نہیں گزاری بلکہ قوم کی زندگی گزاری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ دور شباب تھا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی پورے شباب کو ڈھلا دیا تھا۔ طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور اس قسم کے اور شخصیات ہیں جن کا نمایاں نام ہم لے سکتے ہیں۔ ہم ہمارے علاقوں میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام مودودی رحمت اللہ علیہ 23 سال کی عمر میں آپ نے اسلام کی خدمت کا آغاز کیا۔ حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ جب شہید ہو گئے عین دور شباب میں شہید ہوئے۔ سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ، یہ وہ شخصیات ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے اس بات کو دنیا کے سامنے رقم کر دیا کہ دور شباب یہ اللہ کی امانت ہے اور اسے اللہ ہی کے راستے میں لگانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ نے فرمایا کہ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، اور شباب کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ یہ شباب جو ہمارے پاس ایک ایسٹ ہے، یہ کرنسی ہے، ان قریب یہ شباب کی رعنائیاں ڈھلنے والی ہیں۔ ہمیں اس دور شباب کو، اس امنگوں کے دور کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مقدس نے قیامت تک کے لیے سورۃ الکہف میں نوجوانوں کا ذکر کر دیا، اور اس لیے بھی کیا کہ شاید یہ محسوس ہوتا ہے تاکہ قیامت تک کے نوجوان اس سے ایک بہترین نصیحت حاصل کریں۔ یہ دراصل وہ اہمیت ہے جس پر یقیناً ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ آخر وہ آہ سحر کیا ہے جسے علامہ اقبال نے کہا تھا دعا کے طور پر کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے۔ میرے بھائیوں، اس ذیل میں میں آپ کو نوجوانوں کے آج کے بھارت میں اس وقت ہمارے نوجوانوں کے 5 کرنے کے کام ہیں۔ یہ نکات کی روشنی میں ہم اس لیے کہنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے یہ ذہن نشین ہو جائے۔ امت کے نوجوانوں کا سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنے کا ہے، اور یہاں سے لوٹنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کو ان کاموں سے مزین کرنا ہوگا، وہ پہلا کام نوجوانوں کے کرنے کا یہ ہوگا کہ ہم اسلام سے والہانہ وابستگی کو اختیار کریں۔ ہم اسلام سے والہانہ محبت اور وابستگی کا اظہار کریں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ اس وقت ہم میں سے بیٹھا ہوا تمام افراد، ہم میں سے بہت سارے لوگ دعوت کا کام بھی کرتے ہیں، تبلیغ دین کا بھی کام کرتے ہیں، اور یہ دیکھا گیا کہ ہم کتابیں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ مگر ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں وہ غیر مسلم افراد جنہیں برادران وطن کہتے ہیں، آج برادران وطن یہ ہماری کتابیں بعد میں پڑھتے ہیں، یہ امت مسلمہ کے ہر چلتی پھرتی کتاب کو پڑھتے ہیں، وہ ہماری زندہ شخصیتوں کو پڑھتے ہیں۔ کاش ایسا بھی ہو جائے کہ لوگوں کو ہم اپنی زندگی کے ذریعے سے اسلام کی طرف راغب کرنے کا سبب بنے۔ میں غیر مسلم اسکالر کی کتاب کا ایک کوٹیشن سناتا ہوں آپ کو۔ یہ وہ غیر مسلم آدمی ہیں جو 1925 والی تحریک سے وابستہ ہے۔
جنہوں نے ملک میں بہت کام کیا کر رہے ہیں، وہ اسلام کے مخالف ضرور ہے، مگر چاہتے نہ چاہتے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور اس غیر مسلم مفکر نے لکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ اسلام اس دنیا میں یقیناً کسی نہ کسی دور میں تو نافذ ہوگا، مگر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ ایک برہمن کی بیٹی، اس نے اپنی کتاب میں یہ بات بہت کھلے دل سے لکھا، اس نے کہا کہ کسی دن مجھے معلوم ہو جائے کہ ایک برہمن کی بیٹی مسلمانوں کے کثیر محلے سے گزرتی ہے اور کوئی مسلم نوجوان اسے چھیڑنے والا نہیں ہے، جیسے ہی مجھے یہ خبر ملے گی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بس اس محلے میں اسلامی انقلاب کے آنے کا دور آ چکا ہے، کہ جس میں ایک برہمن کی بیٹی کو کوئی مسلم نوجوان چھیڑنے والا نہیں ہوگا۔ آج میرے بھائیوں، کیا ہم یہ محسوس نہیں کرتے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا۔ اس انسان کو، اس نوجوان کو شباب والا نوجوان کہے گے، وہ کہتے ہیں وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ ایسے بے داغ شباب لیے ہوئے اگر امت مسلمہ کے نوجوان اپنی زندگی گزاریں گے تو میرے بھائیوں، ہم اپنے انقلابی پہلو کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ شباب بے داغ کرنے کے لیے یا شباب کو داغدار کرنے کے لیے باطل نے بہت سارے ہتھیاروں کو استعمال کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کی ہماری گفتگو میں وہ ہتھیار کی گفتگو بھی ہونی چاہیے جو باطل نے امت کے شباب، امت کے نوجوانوں کے شباب کو داغدار کرنے کے لیے استعمال کیے۔ آج آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جس عریانیت کا ذکر ہم کرتے ہیں، یہ عریانیت اپنے دور شباب پر ایسے آ چکی ہے کہ ایک رپورٹ، ہندوستانی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ صرف بھارت میں جو پورنوگرافک ویب سائٹ چلتی ہے جس کے ذریعے سے عریانیت کو، نگن کلچر کو اسپریڈ کیا جاتا ہے، بے حیائی ہے، فاحشیت کو پھیلایا جاتا ہے۔